الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے اب الحمدللہ ہم خلفائے راشدین کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کا قرآن عظیم میں کس طریقے سے تذکرہ فرمایا، کہاں کہاں ان کی مدح فرمائی اور ان کے تعلق سے کس کس طریقے سے آیات نازل ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر میں نے تفصیلی کلام کیا ہے، اور جہاں جہاں ایسی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جن میں آپ کا مبارک تذکرہ موجود ہے، آپ کی طرف اشارہ موجود ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور اب انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، پھر انشاءاللہ عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا مطلقاً میں ذکر کر چکا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع کی طرف آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو شروع اسلام میں ہی ایمان لے کر آئے، لیکن آپ سے پہلے کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی یہ برکت ہے جس کا ظہور ہوا کہ آپ نے ابو جہل کے بارے میں، اس کا نام بھی عمر تھا، اور حضرت عمر بن خطاب آپ بھی عمری تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو مضبوط فرما اور اس کو عزت عطا فرما۔ تو آپ کی یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مقبول ہوئی، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ تھا، اور یقینی سی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سعادت کو حاصل کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس دعا کو جاری فرما کر اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں اور اضافہ فرمایا، اور آپ کی اہمیت کو ہمارے سامنے مزید واضح کیا، اور یہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہمیت اور قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو چونکہ آپ لمبے قد کے آدمی تھے، طاقتور تھے اور جنگجو تھے، اور بہت پہلوانی بھی کرتے تھے، اور اس پہ سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک لمبا چوڑا آدمی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اندر سے بزدل ہوتا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط ترین انسان تھے، لہٰذا الحمدللہ جب اسلام قبول کیا تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اعلانیہ طور پہ سب کو بتاؤں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکمتاً مسلمانوں کو اپنا اسلام چھپانے کا حکم دیا تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اصرار کیا تو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کہنا تھا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ تو عرض کی کہ بس جب حق پر ہیں تو پھر میں اعلانیہ طور پر اپنے اسلام کا اظہار کروں گا، اور آپ گئے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تلوار نکالی اور کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اگر کسی کو میرے سامنے آنا ہے تو آ جائے، لیکن کوئی آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکا، اور اس کے بعد مسلمان ہمت کرتے تھے، نماز میں بھی باہر پڑھنا شروع ہوئے، اور مزید ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ اتنا پر اثر اور اتنا باروب بنا دے، اتنا زیادہ مؤثر بنا دے، اتنا مفید بنا دے کہ جس کی وجہ سے اسلام تقویت اور ترقی پائے، یہ بڑا کمال ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی خصوصیت سے نوازا ہے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے، گندے کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے، فضولیات میں ان کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تقویت کے لیے استعمال کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی اور شان کی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن انہیں خود اپنی نعمتوں کی، اپنی صلاحیتوں کی نہ قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، نہ وہ اس کو پہچان پاتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم نوازی فرمائے، کوئی صاحب نظر ڈال دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا، آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے ضائع ہی کر رہے تھے،
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پہ پڑی، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود صلاحیتوں کو، خصوصیات کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے پسند فرمایا کہ یہ صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، یہ صلاحیتیں اسلام کے خلاف استعمال نہ ہوں، بلکہ دین کی تقویت و ترقی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ لہٰذا سرکار نے آپ کو ترغیب دی اور اسلام کی دعوت ہوئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس پہ بھی ایک واقعہ ہے طویل، لیکن ابھی بہرحال میں قرآن کی طرف آؤں گا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، یعنی اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنا رعب اور دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ روحانی قوت انسان کی اتنی جلالی ہوتی ہے کہ ہمیں تو خیر پتہ نہیں چلتا بعض اوقات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، وہ خاموش بھی بیٹھا رہے تو اس کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور اس کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، ایک دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ عطا فرمائی، اور اس وجہ سے شیطان جو کہ انسان کے باطن کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ اس نور کی تجلی، اس روحانیت کی تجلی برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور جس راستے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے وہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ جس راستے سے شیطان بھاگ جائے اور گواہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، ان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنے مقبول اور محبوب ہوں گے، اور کتنے اپنے نفسانی اور شیطانی اثرات اور خدشات سے پاک و صاف ہوں گے، کہ جس شیطان جب قریب بھی نہیں آتا تو وسوسہ ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، تمام غزوات میں شرکت کی، اور پھر مدفون بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے پروگرامز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر شخص کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو بنانا مقصود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ مختلف مقامات کی مٹی لے کر آؤ۔ وہ پوری دنیا کے اندر گیا اور مختلف جگہوں کی مٹی لے آیا، اور اس کو پھر گوندھ کر، پانی میں گوندھ کر ایک پتلا تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام معرض وجود میں تشریف لائے۔ اور پھر جو بھی آپ کی اولاد ہوگی ان مٹیوں کا اثر اس اولاد کے اندر ضرور ہوگا، جیسے کلر کی مٹی تھی ویسے انسان کا کلر ہوگا، اور جہاں کی وہ مٹی تھی جس کے اندر اس مٹی کا اثر جس کے اندر پہنچے گا وہ وہیں پر جا کر مدفون ہوگا۔ لہذا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے فضائل ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ایک وجہ فضیلت ذکر کرتے ہیں کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے جسد اطہر میں یہاں کی مٹی کا بھی ایک اثر ہے۔ اسی طرح عمر فاروق، اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ مدینہ کی مٹی سے مٹی کا اثر آپ کی شخصیت اور ذات میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آپ کو مدفون ہونے کی سعادت سے نوازا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابوبکر آئیں گے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ آئیں گے، اور ان دونوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر میں آگے چلوں گا، پھر جنت البقیع کے قبرستان والے ہمارے پیچھے ہوں گے، پھر جنت المعلا کے قبرستان والے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ بھی۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو بشارت دے دی گئی ہو۔ تو عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ 10 ایسے صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر، ایک ہی وقت میں نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے یہ 2 بھی ہیں، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، کہ آپ دونوں کا نام لے کے سرکار نے فرمایا کہ آپ دونوں جنتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جس کو اللہ کا رسول جنتی فرمائے، اور ہم نے جو آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی صحابہ کے فضائل کے پر مشتمل بہت ساری آیات عرض کی ہیں، ان تمام پہ آپ ذرا غور و تفکر فرما لیں
کہ وہ تمام آیات جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی ظاہر کر رہی ہیں، اور اس سے آپ کا جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے میں نے سورہ حدید پچھلے پروگرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ذکر کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا ہے، اور آخر میں فرمایا تھا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے، اور حسنہ کی تفسیر جو شارحین نے کی ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ ان تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کا یا جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کیا کرتا۔ تو بہت سی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ذکر کرنا اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ 10 سال تک آپ نے تقریباً حکومت فرمائی، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور جو رولز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت چلانے کے سلسلے میں قائم فرمائے، وضع فرمائے باہم مشاورت سے، آج یورپ کنٹریز میں ان رولز کو فالو کر کے اپنے ملک میں امن قائم کیا گیا ہے، اپنے علاقوں میں امن قائم کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری یہ صحیح بات ہے کہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی ایک بہت ہی کم ظرفی بھی ہے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری بدبختی بھی ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے طریقے کو چھوڑ کر مصیبتوں کو گلے لگایا ہوا ہے، اور اغیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سالہ طرز حکومت پر غور و تفکر کر کے اپنی حکومتی پالیسیز میں چینجنگ لا رہے ہیں، اور اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، تنخواہیں سب کی زبردست قسم کی ہیں، بینیفٹس ان کو ملتے ہیں، ایک ایک شخص کا خیال کیا جاتا ہے، عدل و انصاف بغیر کسی امتیاز کے دیا جاتا ہے اور فوری طور پہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی پیداوار ہیں۔ آپ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ایک عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما دیا تھا۔ وہی چیز اب ان لوگوں نے اختیار کر لی ہے، انہیں وہ رولز کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ان تمام قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ایک صاحب اقتدار سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو یہ قانون ٹوٹلی میرے خلاف ہے، کیونکہ اگر میرا بیٹا کوئی قصور کرے، مجھ سے قصور ہو جائے اور میں جیل میں چلا جاؤں، مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ ناانصافی کرتا ہے، پھر نیچے بھی ناانصافیاں ہو جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی شخصیت اور فضیلت کے کئی پہلو ہیں جو قرآن سے بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایک پہلو جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ موافقات عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ موافقات عمر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کچھ نکلا، یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اور بالکل اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بھی نازل ہو گئیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جب حج پر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا عمرے پہ گئے تھے یا حج پر، تو عرض کیا رسول اللہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیں، مصلی بنائیں، یعنی یہاں پر نماز پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ آیت نازل ہوئی، سرکار خاموش رہے، آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ لیکن سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے، جس میں 135 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع اور جائے امن بنایا، امن کی جگہ بنایا، اور پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ جیسے الفاظ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حکم نازل فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیا کہ وہ حکم نازل فرمائے، بلکہ یوں کہیے کہ حکم تو پہلے نازل ہونا تھا۔ ارادہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے ایسے اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں۔
لہٰذا ارادہ بھی قدیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارادے فرمانے تھے وہ ازل سے فرمائے ہوئے ہیں، اب ان ارادوں کی تکمیل اور ظہور ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ یہی تھا کہ مقام ابراہیم کو ایک وقت آئے گا کہ جائے نماز بنانے کا حکم دیا جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ایک آپ عادت دیکھیے گا اور اس کی ایک حکمت دیکھیے گا کہ بہت سارے امور جس کا اس نے ازلی ارادہ فرمایا ہوا ہے، جو ہونے ہی ہیں، ارادہ جب فرمایا تو ہونے ہی ہیں، لیکن وہ ان ارادوں کی تکمیل کے لیے، ان کے ظہور کے لیے، ان کے اظہار کے لیے اپنے کسی نیک بندے کو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے۔ اس طرح ارادے کا ظہور اور اظہار تو پہلے ہی ہونا تھا، وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس بندے کے لیے بھی فضیلت اور کمال کے پہلو نکل جاتے ہیں۔ جیسے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انبیاء علیہم السلام نے اگر کسی کے لیے دعائے برکت کی اور اس کو برکت حاصل ہوئی ہے تو اس برکت کا ارادہ پہلے اللہ نے کیا ہوا تھا، بغیر نبی کی دعا کے بھی برکت حاصل ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو توفیق دیتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو پھر نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے، جی نبی کی دعا کی برکت سے ایسا ہوا، اس طرح ان کو فضیلت اور کمال کا ایک پہلو ان کے لیے نکل آتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا